الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آج ہم نے اپنے وضو والا جو باب تھا اس کو کنٹینیو کرنا ہے، تو ہم نے یہاں سے چھوڑا تھا، یہاں سے ہم آگے پڑھیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 234۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد کی تعمیر سے پہلے نماز بکریوں کے باڑے میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ بکریوں وغیرہ کے باڑے میں بوقت ضرورت نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو جب مسجد تعمیر نہیں ہوئی تھی، یعنی مسجد نبوی اور دیگر مساجد بھی تعمیر نہیں ہوئی ہوں گی عموماً، تو اس وقت جو ہے نماز جو ہے کہاں پڑھتے تھے؟ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو جو جگہ ہے وہ پاک ہو، اگر جہاں آپ سجدہ کر رہے ہیں، جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو بھلے وہ بکریوں کا باڑا ہی ہو، وہاں پہ آپ نماز اگر ضرورت ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ آپ اچھی جگہ پہ، بہترین پاک صاف جگہ پہ پڑھیں۔ حدیث نمبر 235۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے چوہے کے بارے میں پوچھا گیا جو گھی میں گر گیا ہو، فرمایا اس کو نکال دو اور اس کے آس پاس کے گھی کو پھینکو اور اپنا باقی گھی استعمال کرو۔ یعنی اگر کوئی کھانے کی چیز ہے، جیسے گھی کے بارے میں بتایا گیا کہ گھی میں اگر کوئی چوہا گر گیا ہے تو اب کیا کیا جائے؟ یہ نہیں ہے کہ پورا اگر جیسے جو ہے نا پورا ٹب بھر اور پورا آپ نے اتنا زیادہ استعمال کیا تھا، چوہا گر گیا، آپ نے پورا ضائع کر دیا، نہیں، بلکہ فرمایا کہ جہاں اس کو نکال کے پھینکو اور اس کے آس پاس کے جو ہے جتنا، یعنی اس کی وجہ سے اگر گندا ہو گیا ہوگا تو وہ نکال کے پھینک دو، اور باقی جو ہے وہ پاک ہے، اس کو استعمال کرو۔ پانی کے حوالے سے یہاں کچھ لکھا ہے، زہری نے کہا کہ جب تک پانی کی بو، ذائقہ اور رنگ نہ بدلے اس میں کچھ حرج نہیں، اور حماد کہتے ہیں کہ پانی میں مردار پرندوں کے پر پڑ جانے سے کچھ حرج نہیں ہوتا، مردوں کے جیسے ہاتھی وغیرہ کی ہڈیاں۔ اس کے بارے میں زہری کہتے ہیں کہ میں نے پہلے لوگوں کے علماء سلف سے ان کی کنگھیاں کرتے اور ان کے برتنوں میں تیل رکھتے ہوئے دیکھا ہے، وہ اس میں کچھ حرج نہیں سمجھتے تھے۔ ابن سیرین اور ابراہیم کہتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت کی تجارت میں کچھ حرج نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ جب تک کوئی پانی میں اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو جب تک اس کا رنگ نہ بدلے اور ذائقہ نہ تبدیل ہو تو آپ اس کو استعمال کریں، اور اسی طرح سے مردار پرندوں کے پر وغیرہ پڑ جائیں تب بھی حرج نہیں ہے، ہڈیاں وغیرہ پڑ جائیں جانوروں کی تب بھی حرج نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 236۔ حدیث جو ہے روایت کرتے ہیں ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے چوہے کے بارے میں دریافت کیا گیا جو گھی میں گر گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس چوہے کو اور اس کے آس پاس کے گھی کو نکال کر پھینک دو۔ تو اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے، راوی فرق ہیں۔ حدیث نمبر 237۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر زخم جو اللہ کی راہ میں مسلمان کو لگے وہ قیامت کے دن اسی حالت میں ہوگا جس طرح وہ لگا تھا، اس سے خون بہتا ہوگا جس کا رنگ تو خون کا سا ہوگا اور خوشبو مشک کی سی ہوگی۔ یعنی یہ اب مجاہد کی فضیلت ہے جس کو اللہ کی راہ میں کوئی زخم لگا ہو، کوئی تیر لگا ہو، کوئی تلوار لگی ہو، کوئی گولی لگی ہو، وہ بھی مثال لے لیں، جس کو بھی اللہ کی راہ میں زخم لگا ہے تو قیامت کے دن وہ اسی زخم کے ساتھ ہی اٹھے گا، یعنی جب وہ آئے گا قیامت کے دن تو اس کا زخم ویسا ہی ہوگا، اس سے خون بہہ رہا ہوگا اور وہ بدبودار نہیں ہوگا، کوئی اس میں برائی نہیں ہوگی، بلکہ وہ مشک کی طرح ہوگا، یعنی خوشبو کی طرح ہوگا، اور یہ کہ یہ اس کے لیے ایک نشانی ہوگی کہ یہ اس نے اللہ کی راہ میں جو ہے اس کا یہ زخم جو ہے اللہ کی راہ میں لگا ہے، تو اس کے لیے وہ باعث فخر ہوگا کہ لوگ اس پہ رشک کریں گے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ تکلیف کاٹی ہے۔
تو اسی سے جیسے ہمیں معلوم ہے کہ جو نمازی ہیں ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، جہاں جہاں وضو کرتے ہیں وضو کا پانی لگتا ہے وہ اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، تو یہ جو ہے یہ بات باعث فخر ہوگی۔ تو ایسے ہی جو مجاہد ہے جس کو اللہ کی راہ میں زخم لگے ہیں تو وہ اسی تازہ زخموں کے ساتھ ہی آئے گا اور ان سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں ہم لوگ دنیا میں پچھلے زمانے میں آئے ہیں مگر آخرت میں سب سے آگے ہیں۔ تو یہ جو امت ہے یہ آخری امت ہے، یعنی کہ پچھلے زمانے کی ہے، یعنی سب سے آخری زمانے کی ہے۔ تو آپ کیا فرما رہے تھے ہمارے نبی کہ ہم لوگ سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت میں سب سے آگے ہوں گے، یعنی حساب کتاب بھی ہمیں پتہ ہے سب سے پہلے امت محمدی کا ہوگا اور سب سے پہلے امت محمدی ہی جنت میں داخل ہوگی۔ تو اس حساب سے جو ہے ہم دنیا میں تو آنے والے آخری ہیں لیکن آگے جو حساب کتاب کے حساب سے ہم سب سے پہلے ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 239۔ اور اسی سند سے فرمایا، عموماً کسی پچھلی حدیث کی ہی سند سے آگے کنٹینیو کیا، یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں جو جاری نہ ہو پیشاب نہ کرے پھر اسی میں غسل کرنے لگے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ جو بہتا پانی ہے وہ پاک ہوتا ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہوتا اگر اس میں جیسے جانور وغیرہ گئے کسی نے پیشاب بھی کر دیا اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوئی ٹھہرا ہوا پانی ہے کوئی چھوٹا سا تالاب وغیرہ اس طرح کا، اس میں پیشاب نہ کرے کیونکہ وہ اب ناپاک ہو چکا ہے، ٹھہرا ہوا پانی تو پاک نہیں ہوتا تو اس میں غسل نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہتا پانی جو ہے، بہتا پانی چونکہ پاک ہوتا ہے تو اس میں جو ہے یہ معاملات ہو جائیں تو وہ پاک ہی رہتا ہے، لیکن ٹھہرے ہوئے پانی میں ایسا نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 240۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف میں سجدہ میں تھے۔ ایک دوسری سند میں ہم سے احمد بن عثمان نے بیان کیا کہ ہم سے شریف بن مسلمہ نے کہا، ہم سے ابراہیم بن یوسف نے اپنے باپ کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں، ان سے عمرو بن میمون نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سے حدیث بیان کی کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو قبیلے کی جو اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کی اوجڑی اٹھا لے اور لا کر جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے۔ تو یہ تب کا واقعہ ہے جب نہ ہجرت ہوئی تھی اور مسلمان قلیل تعداد میں تھے اور مکے میں وہ تبلیغ کرتے تھے، تو تب جو ہے رسول اللہ آپ اس طرح سے جماعت کے لیے نماز بھی نازل نہیں ہوئی تھی، آپ جو ہے کعبہ کے قریب خود نفل پڑھ رہے تھے۔ تو جو سب سے بڑا بدبخت ابو جہل اس کے ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہ غرور و تکبر میں تھے، نہ ایمان لاتے تھے اور نہ چاہتے تھے کہ یہ بھی نماز پڑھیں، نہ یہ اللہ کو یاد کریں۔ تو اس وقت جو ہے وہاں کے ایک شخص نے کہا کہ کون ہے جو اونٹ کی جو ہے جو ذبح ہوئی ہے اس کی اوجڑی اٹھا لائے اور جب یہ سجدے پہ جائیں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے، معاذ اللہ عز و جل، استغفر اللہ۔ یہ سن کر ان میں سے ایک سب سے زیادہ بدبخت آدمی اٹھا اور اوجڑی لے آیا اور دیکھتا رہا، جب آپ نے سجدہ کیا تو اس نے اس اوجڑی کو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا، استغفر اللہ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا، کاش اس وقت مجھے روکنے کی طاقت ہوتی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے، بوجھ کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے، یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں اور وہ بوجھ آپ کی پیٹھ سے اتار کر پھینکا۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے، یعنی 3 بار یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے، یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بات ان کافروں پر بہت بھاری ہوئی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بددعا دی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر مکہ میں جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ان میں سے ہر ایک کا جدا جدا نام لے کر اے اللہ ان ظالموں کو ہلاک کر دے۔
ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امید بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو، یعنی ان کو ہلاک کر دے۔ 7ویں آدمی کا نام بھی لیا مگر مجھے یاد نہیں رہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جن لوگوں کے بددعا کرتے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نام لیے تھے، میں نے ان کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں پڑا ہوا دیکھا۔ تو یہ جن جن کا ہم نے نام لیا ہے یہ سب ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ولید، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، یہ سب بدر میں بہت بری طرح جو ہے ان کا قتل کیا گیا، اور ان کو جو ہے پھر گھسیٹ کے جو کنواں تھا بدر میں وہاں پہ پھینک دیا گیا۔ تو ذلت کی موت ہوئی، اور جرم بھی بہت بڑا تھا۔ ایمان تو لائے نہیں، خود تو کیا نہیں، لیکن طاغوت بن گئے، اور عمل کیا کیا کہ گستاخی رسول کی، اور آپ کا مذاق اڑایا، ہر موقع پہ آپ کو تنگ کیا۔ اور اس واقعے میں دیکھیں کہ کتنا زیادہ کہ معاذ اللہ عز و جل ایک غلیظ چیز جو اونٹ کی اوجڑی ہوتی ہے اور وہ بھاری بھی بہت ہوتی ہے، وہ آپ پر پھینک دی، اور وہ بھی کب؟ جب آپ سجدے کی حالت میں تھے، اور آپ پھر سجدے کی حالت سے ظاہرہ اٹھ نہیں سکتے تھے اس اونٹ کے اس اوجڑی کے بھار کی وجہ سے، اور وہ ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، گستاخی کرتے رہے۔ اور کسی نے خبر دی، آپ کی جو بیٹی تھی حضرت فاطمہ، ان کو خبر دی، تو وہ دوڑی دوڑی آئیں اور انہوں نے اس کو ہٹایا، اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نماز مکمل کرنے کے بعد ان کے حق میں بددعا کی، اور جو وہاں تھے وہ تو ظاہر ہے ایسے بدبخت تھے، جانتے بھی تھے، اس کے باوجود وہ قبول نہیں کرتے تھے، ان سے بات برداشت نہیں ہوتی تھی کہ جو ہے بنو ہاشم سے کیوں کسی شخص کو یہ مرتبہ مل گیا ہے۔ تو اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے انہوں نے ایمان نہیں لایا، اور یہ سب جو قریش میں تھے یہ برباد ہوئے، ان میں سے کسی کو بھی ایمان کی سعادت نہیں ملی۔ تو یہ جو حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت طاقت نہ رکھتا تھا، عموماً یہ جو ہے قریش کے جو سردار تھے ان کے مقابلے میں ان کی کوئی طاقت نہیں تھی کہ یہ کچھ کر سکتے۔ تو فرمایا کہ کاش میں اس وقت طاقت رکھتا کہ میں اس موقع پہ حضور کے دفاع کے لیے کچھ کر سکتا۔ تو یہ واقعہ جو ہے اس میں بیان کیا گیا ہے، عموماً زیادہ تر یہ کیونکہ کئی کتابوں میں اور اب ایسے بیان بھی کیا جاتا ہے، سنا ہوگا سب نے۔ تو اس میں عبرت بھی ہے ایک طرح سے کہ گستاخی رسول کی سزا کتنی بری ہے، کہ بدر میں بہت جب غرور و تکبر سے بدر میں لڑنے آئے تھے اور ذلت کی موت مرے۔ آئیے ہم اپنی تفسیر کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ الم تر إلی الذی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کی طرف، حاج جھگڑا کیا، ابراہیم سے، ابراہیم فی میں، رب ہی اس کا رب، ان اتاہ کے دی اسے، اللہ الملک اللہ نے بادشاہت، اس قول ابراہیم جب کہا ابراہیم نے، ربی الذی یحیی و یمیت میرا رب وہ ہے جو کہ زندگی اور موت دیتا ہے، قال انا احیی و امیت اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس کہا ابراہیم نے کہ لاتا ہے میرا اللہ سورج کو، من المشرقی مشرق سے، فأتی بہا من المغربی پس تو اس کو لیا مغرب سے، فبہتا تو حیران ہو گیا، الذی کفر جس نے کفر کیا، کافر، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ ناانصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا، جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی ہے، اور جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم نے کہا اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا،
یہ سن کر وہ منکر حق ششدد رہ گیا، اور مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ یہاں تفسیر میں تھوڑا پچھلی آیت سے ہی تفسیر کو کنٹینیو کیا گیا ہے، جو آیت اس حوالے سے تھی کہ جن کے حامی و مددگار طاغوت ہوتے ہیں وہ انہیں روشنیوں سے تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، انہیں اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں، وہ جہنم میں جانے والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اوپر دعویٰ کیا گیا تھا کہ مومن کا حامی و مددگار اللہ ہوتا ہے اور اسے تاریکیوں سے روشنیوں میں نکال لاتا ہے، اور کافر کے مددگار طاغوت ہوتے ہیں، وہ اسے روشنی سے اندھیرے کی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اب اسی توضیح کے لیے 3 واقعات مثال کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو آگے جو بھی 3 واقعات آ رہے ہیں وہ اسی جو آیتیں ہم نے پیچھے پڑھی ہیں نا کہ جو طاغوت کے راستے پہ چلتا ہے اور جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے ان کی مثال کیسے ہے، تو اسی کو ہی واضح کرنے کے لیے، مزید واضح کرنے کے لیے آگے 3 جو ہے مثالیں آ رہی ہیں۔ چونکہ اس نے طاغوت کے ہاتھ میں اپنی نکیل دے رکھی ہے، اس لیے وہ سوء حق کے بعد بھی وہ روشنی میں نہ آیا اور تاریک ہی میں بھٹکتا رہ گیا۔ اس کی 2 مثالیں 2 ایسے اشخاص کی ہیں جنہوں نے اللہ کا سہارا پکڑا تھا، سو اللہ ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لایا اور پردہ غیب میں چھپی ہوئی حقیقتوں تک کا ان کو عینی مشاہدہ کرا دیا۔ تو جو بھی 3 واقعات آگے آئیں گے اس میں سے 2 نے تو قبول کیا، تیسرے نے نہیں کیا، تو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ابھی ایک جو واقعہ اس آیت میں ہم نے پڑھا ہے حضرت ابراہیم کے اور نمرود کا جو مقابلہ ہوا تھا اس حوالے سے ہے، تو آئیے اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں کہ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ اس شخص سے مراد نمرود ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا وطن عراق کا بادشاہ تھا۔ جس واقعے کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے اس کی طرف کوئی اشارہ بائبل میں نہیں ہے، مگر تلمود میں یہ پورا واقعہ موجود ہے اور بڑی حد تک قرآن کے مطابق ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ نمرود کے ہاں سلطنت کے سب سے بڑے عہدیدار چیف آفیسر آف دا اسٹیٹ کا منصب رکھتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے جب کھلم کھلا شرک کی مخالفت کی اور توحید کی تبلیغ شروع کی اور بت خانے میں گھس کر بتوں کو توڑ ڈالا، تو ان کے باپ نے خود ان کا مقدمہ بادشاہ کے دربار میں پیش کیا اور پھر وہ گفتگو جو یہاں بیان کی گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے واحد ایک اللہ کے ماننے والے تھے جو مشرکوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ آپ نے توحید کی تعلیمات بالکل کھلی واضح بیان کرنا شروع کی کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ وہ لوگ بتوں کو اپنا بہت کچھ سمجھتے تھے، تو آپ نے ایک موقع پر جب کہ وہ سارے میلے میں گئے ہوئے تھے آپ نے ان کے بت بھی توڑ دیے تھے۔ تو یہ سب جب واقعات ہوئے تو ان کا جو مقدمہ تھا، جب وہ اس سے پہلے کہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے، تو ان کا جو باپ تھا وہ ان کا مقدمہ اس بادشاہ کی بارگاہ میں لے آیا۔ تو پھر ان کے درمیان حضرت ابراہیم کے اور بادشاہ کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی، وہ اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ تو کیا فرمایا کہ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اس بنا پر اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ تو یعنی اس جھگڑے میں جو بات ماں بالنزاع تھی وہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنا رب کس کو مانتے ہیں۔ میرا کچھ انٹرنیٹ ایشو آ گیا ہے، ہم تھوڑی دیر تک کنٹینیو کرتے ہیں۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ پچھلی آواز آئی ہے ساری؟ تھوڑی دیر میں آواز بند ہو، اب آ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلے ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہم جو ہے واقعہ پڑھ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا، یعنی نمرود کو خدا نے حکومت عطا کر رکھی تھی۔ ان 2 فکروں میں جھگڑے کی نوعیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے حسب ذیل حقیقتوں پر نگاہ رہنی ضروری ہے۔ قدیم ترین زمانے سے آج تک
تمام مشرک سوسائٹیوں کی یہ مشترک خصوصیت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رب الارباب اور خدائے گان کی حیثیت سے تو مانتے ہیں، مگر صرف ایک کو رب اور تنہا اسی کو خدا اور معبود نہیں مانتے۔ سب سے پہلے جو شرک کرتے ہیں ان میں کیا ہے خصوصیت ہے؟ آج بھی آپ دیکھیں، اسے آپ ہندوؤں کی مثال لے لیں، انڈیا میں رہنے والے جو ہندو ہیں یا کوئی بھی کسی مذہب سے بھی جو شرک کرتے ہیں، ان کی مثال کیا ہے کہ سب سے بڑا جو معبود ہے وہ رب ہی ہے، یعنی اللہ کو ایک مانتے حقیقی طور پہ ایک رب ہی ہے۔ لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ خدائی کو مشرکین نے ہمیشہ دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک فوق الفطری یعنی سپر نیچرل خدائی جو سلسلہ اسباب پر حکمراں ہے اور جس کی طرف انسان اپنی حاجات اور مشکلات میں دستگیری کے لیے رجوع کرتا ہے۔ اس خدائی میں وہ اللہ کے ساتھ ارواح اور فرشتوں اور جنوں اور سیاروں اور دوسری بہت سی ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کے سامنے مراسم پرستش بجا لاتے ہیں، ان کے آستانوں پر نظر و نیاز پیش کرتے ہیں۔ اچھا، ان کے دو طرح کے انہوں نے تقسیم کیا، ایک سپر نیچرل جو کہ قدرتی چیزیں ہیں، اس میں جو ہے کوئی بھی درخت ہو گیا، سیارے ہو گئے، فرشتے ہو گئے، جنات ہو گئے، اور جو ارواح ہیں یعنی روحیں ہیں ان سب کو مانتے ہیں۔ دوسرا تمدنی اور سیاسی معاملات کی خدائی حاکمیت جو قانون حیات مقرر کرنے کے مجاز اور اطاعت امر کی مستحق ہو، جسے دنیاوی معاملات میں فرما روائی کے متعلق اختیارات حاصل ہوں۔ اسی دوسری قسم کی خدائی کو دنیا کے تمام مشرکین نے قریب ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ سے سلب کر کے یا اس کے ساتھ شاہی خاندانوں اور مذہبی سوسائٹی کو کہ اگلے پچھلے بڑوں میں تقسیم کر دیا، اور اکثر شاہی خاندان ایک دوسرے معنی میں خدائی کے مدعی ہوئے ہیں، اور اسی مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے بالعموم پہلے یہ معنی والے خداؤں کی اولاد ہونے کا دعویٰ کیا، اور مذہبی طبقے اس معاملے میں ان کے ساتھ شریک ساز رہے ہیں۔ تو اب اس کے بعد جو دوسری ٹائپ ہے وہ کیا ہے کہ جب بھی ان کو حکومت حاصل ہوئی، وہ ایک پوسٹ پر گئے، تو انہوں نے وہاں پہ جو ہے کوئی شرک کا معاملہ کیا، یعنی اپنی حاکمیت ظاہر کی، اللہ کی حاکمیت حاکم نہیں بنے۔ دیکھیں اسلام میں جو ہوتا ہے کہ خلیفہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، لیکن وہ جب ان کو بادشاہت حاصل ہوئی، ان کو جب حاکمیت حاصل ہوئی، تو انہوں نے اختیارات اور جو فیصلے تھے وہ اپنی مرضی کے مطابق، یعنی خود خدا بن بیٹھے، اپنی مرضی کے مطابق چلانے شروع کر دیے انتظام۔ یہ دوسری طرح کا شرک ہے، یہ اس طرح کا شرک ہے جس کو کوئی ظاہری طور پہ شرک سمجھتا نہیں ہے۔ تو اسی کی مثال آپ اپنی آج کے دور سے لیں گے تو ہم اس کو بہتر ریلیٹ کریں گے۔ جیسا کہ ہم پاکستان کی مثال لے لیں تو یہاں پہ ایک شرعی نظام نافذ نہیں ہے، یہاں پہ ایک خلافت کا نظام نافذ نہیں ہے، بلکہ انسانی حاکمیت نافذ ہے، انسانی خدائی یعنی ایک طرح سے نافذ ہے کہ انسان کے اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق وہ سزائیں دیتا ہے، اسی کے مطابق جو ہے اس کی جوڈیشری سسٹم ہے، اسی کے مطابق فائنینشیل سسٹم چل رہا ہے، سود پہ چل رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ایک طرح سے انسانی حاکمیت ہے، یہ سب سے بڑا شرک ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ تو ایک وہ جو ظاہری طور پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی بت کے آگے جھک رہا ہے، ایک وہ شرک ہے، لیکن ایک یہ بھی شرک میں آتی ہے چیز۔ تو ان دونوں چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور تو سب سے پہلا ہم نے جو مشرکین کا پڑھا وہ یہ کہ خدا سب سے بڑا ایک ہی مانتے ہیں۔ تو مطلب آج بھی اگر کسی عقیدے میں کوئی خرابی ہے جہاں پہ وہ خدا کے علاوہ کسی اور سے بھی مدد مانگ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، تو خدا تو وہ ایک ہی کو مان رہے ہیں کہ سب سے بڑا خدا تو ایک ہی ہے دینے والا، لیکن یہ کہ ہم ان سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان کے ذریعے سے دے گا، تو یہ یعنی آپ وہ زندہ سے کے ذریعے سے تو آپ دعا کرا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو آپ ان کے ذریعے سے وسیلے سے دعا نہیں کروا سکتے۔ تو یہ ڈفرینس جو ہے سمجھنا ضروری ہے۔ تو اب جو نمرود کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا اس میں فردر جو ہے آگے جو ڈیٹیل ہے وہ کیا فرمایا گیا، وہ یہ واقعہ ہے جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب میں اس نے کہا کہ زندگی اور موت میرے اختیار میں۔ ابراہیم نے کہا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، ذرا مغرب سے نکال۔ تو یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا۔ تو اس کی تفسیر کیا ہے کہ نمرود کا جو خدائی دعویٰ تھا وہ کیسا تھا؟ نمرود کا دعویٰ خدائی بھی اسی دوسری قسم کا تھا، وہ اللہ کے وجود کا منکر نہ تھا۔ اس کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ زمین و آسمان کا خالق اور کائنات کا مدبر وہ خود ہے۔ اس کا کہنا یہ نہیں تھا کہ اسباب عالم کو پورے سلسلے پر اسی کی حکومت چل رہی ہے، بلکہ اس دعویٰ اس امر کا تھا کہ اس ملک عراق کا اس کے باشندوں کا حاکم مطلق میں ہوں۔ یہ سمجھا تھا کہ تمام ان کی حاکمیت جن کا میں بادشاہ بنا ہوا ہوں،
ان کا تمام جو حاکم مطلق میں ہوں، یعنی پوری طرح سے مجھے ان پہ اختیار حاصل ہے، میری زبان قانون میرے اوپر کوئی بالا تر اقتدار نہیں ہے، یعنی میرے سے اوپر کوئی بلند کوئی نہیں ہے۔ جب وہ ابراہیم علیہ السلام بتاتے تھے کہ رب ہے ایک، اس کے آگے جھکو، اس کا حکم مانو، اس کے حکم کے مطابق فیصلے کرو، تو وہ کہتا تھا ان لوگوں کا بادشاہ میں ہوں، ان کا جو مالک مطلق ہوں وہ میں ہوں، تو میرا قانون چلے گا، میری زبان قانون، میرے اوپر کوئی بالا تر اقتدار نہیں ہے جس کے سامنے میں جواب دہ ہوں، اور عراق کا ہر وہ باشندہ باغی و غدار ہے جو اس حیثیت سے مجھے اپنا رب نہ مانے اور میرے سوا کسی اور کو رب تسلیم نہ کرے۔ ابراہیم نے کہا کہ میں صرف ایک رب العالمین ہی کو خدا مانتا ہوں، خدا رب اور معبود مانتا ہوں، اس کے سوا سب کی خدائی ربوبیت کا قطعی طور پر منکر ہوں۔ تو سوال صرف یہی پیدا نہیں ہوا کہ قومی مذہب اور مذہبی معبودوں کے بارے میں ان کا یہ نیا عقیدہ کہاں تک قابل برداشت ہے، بلکہ یہ سوال بھی اٹھ کھڑا ہوا کہ قومی ریاست اور اس کے مرکزی اقتدار پر اس عقیدے کو جو زد پڑتی ہے اسے کیوں کر نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جرم بغاوت کے الزام میں نمرود کے سامنے پیش کیے گئے۔ تو اب ایک تو معاملہ ہے کہ ان کے عقیدوں پہ مار پڑ رہی تھی کہ ان کے عقیدے جو بت پرستی کے ہیں وہ سب باطل ہیں، وہ سب جو ہے غلط ہیں۔ یہی بات نہیں تھی کہ ان کے جو بت تھے وہ غلط تھے، کیونکہ آپ نے ان کے بت بھی توڑ دیے تھے، اسی معاملے کے لیے تو آپ نمرود کے سامنے پیش ہوئے تھے، بلکہ جو حکومت وہ کر رہے تھے اس پہ بھی، یعنی ان کی جو حاکمیت وہاں قائم تھی، جو انسانی حاکمیت انہوں نے قائم رکھی تھی، اس پہ بھی زر پڑتی تھی کہ ان کو اپنا جو نظام ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلانا پڑے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں ان کے لیے قابل برداشت نہیں تھی۔ تو اب اس میں جو ہے یہاں پہ اتنی ڈیٹیل بیان نہیں کی گئی، البتہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس شخص نے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب زندگی اور موت دیتا ہے، تجھے تو یہ اختیار نہیں ہے، تو وہ بادشاہ تھا، ظاہر اس نے قیدی تو رکھے ہوتے ہیں، اس نے جو ہے دو شخص بلائے، ایک قیدی تھا ایک آزاد تھا، اس نے کیا کیا کہ ایک کو جو ہے جس کو موت ہونی تھی، سزائے موت ہونی تھی، اس کو اس نے آزاد کر دیا اور دوسرے شخص کو اس نے قتل کروا دیا۔ تو فرمایا کہ تو کہتا ہے کہ تیرا رب زندگی اور موت دیتا ہے، دیکھ میں نے زندگی اور موت دی، جو قید تھا میں نے اس کو زندگی دی، اور جو ہے آزاد تھا میں نے اس کو جو ہے موت دے دی، اس کو میں نے معاف دیا۔ تو اب ظاہر ہے یہ بالکل باطل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد اس طرح سے زندگی اور موت کا فرسودہ جس طرح کہ اس نے مثال قائم کی وہ نہیں تھی، بلکہ زندگی کا وہ معجزہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک نطفے سے، ایک بے جان سے ایک زندگی کو پیدا فرماتا ہے، انسان کو زندگی دیتا ہے اور پھر اس کو موت دیتا ہے، اس کی روح قبض کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی مراد وہ تھی، لیکن چونکہ وہ ہٹ درم تھا، وہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، تو آپ نے ایک ایسی مثال پیش کی کہ جس پہ وہ ششدر رہ گیا، یعنی حیران رہ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے، تو اس پہ اس کو سمجھ آ گئی کہ وہ بے بس ہے، اس کا اختیار نہیں ہے، تو وہ حیران رہ گیا۔ تو آگے اس کی تفسیر میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے فکر ہی سے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ رب کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، تاہم نمرود اس کا جواب ڈھٹائی سے دے گیا، لیکن دوسرے فکرے کے بعد اس کے لیے مزید ڈھٹائی سے کچھ کہنا مشکل ہو گیا۔ وہ خود بھی جانتا تھا کہ آفتاب و مہتاب اسی خدا کے زیر فرمان ہیں جس کو ابراہیم علیہ السلام نے رب مانا ہے، پھر وہ کہتا تو آخر کیا کہتا، مگر اس طرح جو حقیقت اس کے سامنے بے نقاب ہو رہی تھی اس کو تسلیم کر لینے کے معنی اپنی مطلق العان فرما روائی سے دستبردار ہو جانے کے، یعنی اب یہ کہ اب اس کو اللہ کے آگے سجدہ کرنا پڑنا تھا کہ اگر وہ مان لیتا کہ واقعی تو جس کا بول رہا ہے وہ وہی رب ہے، میں تو کوئی اختیار نہیں رکھتا، تو لیکن یہ کہ وہ اس کے اندر جو غرور و تکبر تھا حکومت کا وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا، جس کے لیے اس کے نفس کا طاغوت تیار نہ تھا، لہٰذا وہ صرف ششدد ہو کر رہ گیا، خود پرستی کی تاریکی سے نکل کر حق پرستی کی طرف نہ آیا۔ اگر اس طاغوت کے بجائے اس نے خدا کو اپنا ولی مددگار بنایا ہوتا تو اس کے لیے حضرت ابراہیم کی اس تبلیغ کے بعد راہ راست کھل جاتی۔ اگر وہ صرف قبول کر لیتا تو اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا، لیکن اس کے جو ہے نصیب میں بھی نہیں تھی، اور اس نے خود ہٹ درمی کی، خود جو ہے حق کے مقابلے میں اس نے اندھے رہنے کو پسند کیا۔ تلمود کا بیان ہے کہ اس کے بعد اس بادشاہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام قید کر دیے گئے، 10 روز تک وہ جیل میں رہے، پھر بادشاہ کی کونسل نے ان کو زندہ جلانے کا فیصلہ کیا اور ان کے لیے آگ میں پھینکے جانے کا وہ واقعہ پیش آیا جو سورہ انبیاء، سورہ عنکبوت، سورۃ الصافات میں آگے آئے گا، ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، سنا بھی ہوگا، بچپن میں کتابوں میں لکھا ہوتا ہے۔ البتہ یہ کہ اس ظالم اور مغرور بادشاہ نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ان کو جو ہے زندہ جلا دیا جائے، تو پھر جو واقعہ ہوا وہ بھی ہمیں معلوم ہے، اللہ نے کیسے آپ کی حفاظت فرمائی۔ تو یہاں سے جو ہے آگے پھر انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ آج یہ آیت کی تفسیر کافی جامع تھی، تو اسی طرح کے 3 واقعات آ رہے ہیں، تو تینوں واقعات پڑھیں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہم جو پڑھیں اس میں ہمیں سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہمیں دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔